عمران خان اور تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اس وقت جیلوں میں ہیں، ان سے انتخابی نشان بھی چھین لیا گیا ہے کہ اسے میں عمران خان کا خوف کہوں یا کیا کہوں۔ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل پر۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ABN نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان وجدان یوسف جنگیال۔ ناظرین، میرے ساتھ اس وقت سابق MPA ہنا پرویز بٹ موجود ہے۔ آج ان سے جانیں گے الیکشن کے حوالے سے۔ ہنا پرویز بٹ صاحبہ بتائیں کتنی پوری امید ہیں کہ مسلم لیگ نون بھاری مارجن سے جیتے گی؟ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے، ابھی تو آج میں میاں صاحب کے حلقے میں آئی ہوں اور الحمدللہ یہاں 100% جو ووٹرز ہیں وہ نون لیگ کو اور شیر پہ مہر لگائیں گے۔ اور اس سے پہلے اگر آپ پورے لاہور کا پوچھیں تو مریم بی بی کے بھی حلقے میں ہم نے ڈور ٹو ڈور کیا ہے، الحمدللہ وہاں بھی بہت اچھا رزلٹ ہوئے گا۔ اور جتنے نوجوان ہمارے ساتھ نکلے ہیں، جتنی یوتھ نکلی ہے، تو لاہور نے ویسے ہی اپنا جو ہے رزلٹ سنا دیا ہے۔ اور سب کو میں یہ کہوں گی کہ 8 تاریخ کو ہماری ذمہ داری ہے کہ نکل کے ووٹ ڈالیں۔ آپ نے ماشاءاللہ بہت کم وقت میں سیاست میں ایک نام بنایا۔ میں تھوڑا سا آپ سے سیاست کے حوالے سے بھی بات کروں گا کہ عمران خان اور تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اس وقت جیلوں میں ہیں، ان سے انتخابی نشان بھی چھین لیا گیا ہے کہ اسے میں عمران خان کا خوف کہوں یا کیا کہوں؟ پارٹی نشان کیوں چھین لیا گیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے انٹر پارٹی الیکشنز نہیں کرائے۔ اور جیلوں میں وہ کیوں ہے؟ کیونکہ سائفر کی کیس کی وجہ سے، 9 مئی کی کیس کی وجہ سے، توشہ خانہ کی وجہ سے اور القادر کی وجہ سے۔ تو یہ تو کویسچن بنتا ہی نہیں ہے۔ ہم نے تو ان کو جیلوں میں نہیں ڈالا، وہ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے جیل گئے ہیں۔ اور انہوں نے اپنا الیکشن سمبل کیوں لوز کیا؟ کیونکہ وہ اپنے انٹر پارٹی الیکشن نہیں کرا سکے۔ تو جو اپنی پارٹی کے الیکشن نہیں کرا سکے وہ ملک کے الیکشنز کیسے کرائیں گے ذمہ داری سے؟ میاں نواز شریف نے 3 مرتبہ وزارت عظمیٰ کا قلمدان سنبھالا، پاکستان میں تعمیر و ترقی کو ایک راہ میں کھڑا کیا۔ میں سوال پوچھنا چاہوں گا، ابھی اس وقت ملک میں مہنگائی ہے، غریب کا جینا دوبار ہے، کیا آپ مطمئن ہیں کہ مسلم لیگ نون ایک بار پھر غریب کی آواز بنے گی؟ میں 100% کانفیڈنٹ ہوں۔ 2017 میں بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح مہنگائی کم تھی۔ 2017 میں آپ دیکھیں کہ پاکستان ایشین ٹائیگر بن رہا تھا، 5.8 ہماری GDP گروتھ تھی، اکانومی کتنی بہتر تھی۔ ان دا لاسٹ 3.5-4 ایئرز اس انکمپیٹنٹ پارٹی کی وجہ سے پنجاب کے یہ حالات ہوئے ہیں، پاکستان کے یہ حالات ہوئے ہیں۔ تو میں 100% کانفیڈنٹ ہوں کہ پرائم منسٹر نواز شریف 4th ٹائم بنیں گے تو ملک کے اندر پروگریس بھی آئے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ترقی کرے گا۔ آخری سوال کروں گا کہ پاکستان میں اس وقت سیاست اس ڈگر پر چل رہی ہے کہ ایک شخص اقتدار میں آتا ہے، وہ مخالف جماعت کے عہدیداران پر کیسز بناتا ہے، مقدمات بنائے جاتے ہیں۔ ابھی عمران خان اور ان کے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے۔ کیا یہ اس طرح جمہوریت کا یہی حسن ہے؟ کیا اس کا خاتمہ بھی ہوگا؟ ایک مرتبہ پھر ہم 2003، 2010، 2016 کی سیاست کریں گے کہ یہی سلسلہ چلتا رہے گا؟ دیکھیں 2018 میں انہوں نے ہمارے پہ ضرور فیک کیسز بنائے تھے، انہوں نے ہمیں پولیٹیکلی وکٹمائز کیا تھا۔ ہماری ساری لیڈرشپ جیلوں میں تھی، چاہے وہ مریم بی بی ہوں، چاہے حمزہ شہباز ہوں، چاہے شہباز شریف صاحب ہوں، سب پہ جھوٹے کیسز بنائے تھے۔ ابھی جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے نا، یہ ان کی اپنی کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ سائفر کو یوز کر کے انہوں نے پاکستان کی ڈپلومیسی کو افیکٹ کیا۔ القادر میں انہوں نے پیسے جو ہے وہ کھائے، اسی طرح توشہ خانے میں گھڑی چوریاں کی اور 9 مئی پہ اٹیک کیا۔ تو ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ تو انہوں نے خود ہی اپنے پہ کیا ہے، ہم نے تو ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ تو بیسکلی یہ جو بھی انسان ہماری ریاست پہ، ریاست کے اداروں پہ اٹیک کرے گا، اس کا یہی نتیجہ ہونا چاہیے۔ سائفر کے حوالے سے بات کروں گا، عمران خان اس وقت کہتے تھے کہ سائفر آیا، مجھے نکالنے کی سازش کی جا رہی ہے، تو انہیں اسی کیس میں 10 سال کی سزا سنائی دی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان اس وقت صحیح کہتے تھے، لیکن اس وقت PDM نہیں مانتی تھی۔ عمران خان کو نکالا گیا کیونکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا، اینڈ ہی از دا اونلی پرسن جو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے نکالا گیا۔ سائفر اس نے یوز کیا اپنی سیاسی بینیفٹس کے لیے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، اگنورینٹ عوام کو جو کلٹ فالوئنگ ہے ان کو لیڈ آن کرنے کے لیے۔ اور کوئی پاکستان کا وزیر اعظم اگر ہوتا ہے تو ہی ہیز اسٹیٹ سیکرٹس، ہی از سپوز ٹو فالو دیٹ۔ سو یہ عدالتوں نے فیصلہ کیا ہے، تو اس پہ انہوں نے صحیح فیصلے کیے ہیں، تو اس پہ ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں کیا۔ ABN نیوز کو 1 سال آج ہو گیا ہے، ہمارے ناظرین اور ہمارے جو CA ان کے لیے کیا کہنا چاہیے؟ بہت بہت مبارک ہو۔ میں تو فرسٹ ٹائم آپ کو انٹرویو دے رہی ہوں، تو آئی ایم گلیڈ آئی ایم، اینڈ آپ کو آگے آنے والے سالوں میں یہی کہوں گی کہ آپ اچھی رپورٹنگ کریں، جمہوریت کو سپورٹ کریں اور ریالٹی جو ہے وہ رپورٹ کریں۔ تھینک یو ناظرین، گفتگو سنے تھے آپ ہنا پرویز بٹ صاحب، کسی کے ساتھ اپنے میزبان وجدان یوسف جنگیال کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔